السلام علیکم طلباء و طالبات اور ناظرین، صباح الخیر۔ آج ہم ہماری کتاب کا سبق نمبر 21 اور صفحہ نمبر 113 نکال لیجیے۔ خلفائے راشدین کے اقوال زرعی پڑھنے جا رہے ہیں۔ خلفائے راشدین، یہ لفظ آپ نے سنا ہے، چلیں میں اس کا مطلب بتاتی ہوں۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ آئے اور انہوں نے اپنا کام سنبھالا، وہ 4 بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اور ان کے یہاں سبق میں ہم پڑھیں گے ان کے اقوال، یعنی ان کے فرمان، ان کی سینگز، جو کہ بہت زیادہ مفید ہیں ہم سب کے لیے۔ اور یہ ہم پڑھیں گے، بہت غور سے پڑھیں گے اور اپنے اوپر دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کون سی برائی ہے، کون سی اچھائی ہے۔ اور ایک بات اور میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ جب کبھی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں یا پڑھیں تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، صحابی کا نام آنے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیہ کا نام آنے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنا چاہیے۔ چلیں اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ فروری 1918 میں اپنے آبائی وطن ضلع بستی میں پیدا ہوئے۔ انٹرمیڈیٹ تک کی تعلیم اپنے وطن ہی میں حاصل کی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے گولڈ میڈل کے ساتھ BA اور پھر MA کرنے کے بعد LT کر کے سرکاری محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے۔ 1939 تا 1948 فیض آباد اور جھانسی کے ٹیچرز ٹریننگ کالج میں ذمہ دار کی حیثیت سے خدمت انجام دی۔ کم و بیش 15 سال تک ملیح آباد، لکھنؤ اور رامپور UP میں جماعت کی مرکزی درسگاہ کی نظامت سنبھالنے کے بعد جماعت کی طلب پر مرکز سے وابستہ ہو گئے۔ وہاں سیکریٹری اور پھر سیکریٹری جنرل قیم کی حیثیت سے تا حیات جنوری 1990 تک خدمت انجام دیتے رہے۔ افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ نے درسیات میں اپنے دینی رجحان اور دعوتی نقطہ نظر کو جس خوش اسلوبی کے ساتھ اجاگر کیا ہے وہ ان کی فنی مہارت کی واضح دلیل ہے۔ انہوں نے بچوں کی نفسیات اور ان کی ذہنی و فکری سطح کو سامنے رکھ کر چھوٹی بڑی 52 کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ہر کتاب ہند و پاک میں یکساں طور پر مقبول و کامیاب ہے۔ خلفائے راشدین کے اقوال زرعی ان کی کتاب ہماری کتاب حصہ ششم سے ماخوذ ہے۔ یہ تعارف ہے جنہوں نے یہ لکھا ہے، اقوال زرعی لکھے ہیں، اور وہ اتنی ضلع میں پیدا ہوئے، اس کے بعد بھی انہوں نے اتنی اچھی تعلیم حاصل کی، گولڈ میڈل بھی لیا، اور ان کا جو زیادہ وہ تھا جذبہ یہ تھا کہ اچھی بات کی طرف بلایا جائے، دینی رجحان تھا ان کے اندر۔ اسی نقطہ نظر کو دیکھ کر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے یہ بات سمجھائی چھوٹوں کو بڑوں کو، اور 52 کتابیں لکھیں، 52 کتابیں لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور بچوں کی اور بڑوں کی وہ دیکھ کر، ذہن کی سطح دیکھ کر، لیول دیکھ کر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور جو دونوں جگہ مشہور ہیں، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ ماخوذ کا مطلب ہے یہ تھوڑا سا پارٹ ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ پوری کتاب بھی کہیں سے لے کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ چلیں پہلے آ گئے ہیں ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ میں ایک ایک لائن پڑھوں گی اور بعد میں آپ کو اسے آسان زبان میں سمجھاؤں گی۔ میں نے اس کو بہت بار پڑھا ہے، بہت بار ایک ایک لفظ غور سے پڑھا ہے، تاکہ مجھے بھی سمجھ میں آئے اور میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں۔ گلا شکوہ کرنے سے زبان کو روکو، راحت کی زندگی نصیب ہوگی۔ اگر ہم شکایتیں کرنا چھوڑ دیں، اپنی زبان کو بچا لیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ دولت آرزو سے، جوانی خضاب سے اور صحت دواؤں سے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ خالی آرزو کرنے سے نہیں حاصل ہوتی، دولت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اگر بال ایسی کالے کر لو تو وہ کوئی جوانی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایکٹیو ہونا پڑے گا اور زندہ دل ہونا پڑے گا۔ صحت جو ہے وہ دواؤں سے نہیں حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں اچھا رہن سہن اپنانا ہوگا، اپنا اسٹائل جو ہے زندگی کا سدھارنا ہوگا، اپنی عادتیں اچھی کرنی ہوں گی۔ علم کے سبب کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا بخلاف مال کے۔ یہ ہے اس کا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے بہت زیادہ علم حاصل کر کے اپنا آپ کو بڑا سمجھا ہو اور علم کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ کیا ہو بخلاف مال کے۔ مال جن لوگوں کے پاس تھا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور تکبر کرتے تھے، جیسے فرعون وغیرہ ہے، نمرود ہے۔ سحر خیزی میں پرندوں کا تجھ پر سبقت لے جانا تیرے لیے باعث ندامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا پرندوں کی صبح صبح چہچہانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، پرندے جو ہیں وہ ہم لوگوں سے پہلے اٹھ جاتے ہیں،
اور ہم سے آگے نکل جاتے ہیں صبح جلدی اٹھنے میں، جلدی بیدار ہونے میں، تو یہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ یہ بات ہمارے لیے باعث ندامت ہے کہ ہم سے پہلے جاگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگ جاتے ہیں۔ ماضی کی تلافی مستقبل سے کرو، پچھلے گناہوں کو نئی نیکیوں سے مٹاؤ۔ مطلب جو کل آپ سے گناہ سرزد ہو گیا، جو غلطی ہو گئی، اس کا کفارہ اسی طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اچھی زندگی شروع کریں، نیکیوں کی طرف جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور اپنے ماضی کو چھوڑ کر مستقبل کو اچھا بنائیں۔ بری صحبت سے تنہائی اور تنہائی سے علماء کی صحبت بدرجہ بہتر ہے۔ مطلب بری صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آس پاس آپ کے دوست اچھے نہ ہوں، آپ کو اچھی مجلس نہ مل رہی ہو، تو بہتر ہے کہ آپ وہاں سے دور چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ تنہائی میں ہیں تو تنہائی سے بہتر ہے کہ آپ عالم لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں، علم کی مجلس میں بیٹھیں، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور یہ اس سے بہتر ہے، تنہائی سے بہتر ہے۔ جب تک میں اللہ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں تو میری اطاعت کرو، لیکن اگر صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں تو میری اتباع مت کرو، گمراہ کی پیروی گمراہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، مطلب وہاں پہ دیکھیں جب وہ تھے خلیفہ تو ظاہر ہے سب ان کا کہنا مانیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ جب تک میں اللہ اور رسول کی اتباع کرتا رہوں جب تک تم میری اطاعت کرو، لیکن اگر میں بھٹک جاؤں تو تم میری اتباع مت کرو، کیونکہ اگر میں گمراہ ہوں گا اور میرے پیچھے آپ لوگ میری بات مانیں گے تو گمراہی بہت زیادہ پھیلتی چلی جائے گی۔ آگے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں: سلام کرنا، مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا، یعنی اچھے نام سے بلانا چاہیے، برے نام سے نہیں بلانا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ عالم کی لغزش سے ایک عالم پھسل جاتا ہے۔ مطلب عالم جو ہے، جو اسکالر ہے، جو علم جانتا ہے بہت زیادہ، اگر اس نے ذرا سی بھی کوئی غلطی کی، خطا کی، تو وہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ کسی کے خلق پر اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک غصے کی حالت میں اس کا رد عمل نہ دیکھ لو۔ مطلب جب کوئی انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے نا تو اس کا اخلاق بگڑ جاتا ہے۔ تو اصل سچویشن یہی ہے، ہم اسے دیکھیں کہ اس کا اخلاق کب تک قائم رہتا ہے، غصے میں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ کسی کی دینداری پر اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک اسے طمع کے وقت نہ آزما لو۔ مطلب لالچ جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، وہ شیطان جو ہے انسان کے دل میں لالچ ڈال دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اس وقت بھی طمع سے بچنے کی کوشش کرے۔ منہ پر تعریف کرنا ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ مطلب اگر کسی کی تعریف کریں گے تو وہ اس کی ساری جو اچھائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور اس کے اندر غرور آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، اچھائیاں کرنے کا جذبہ رک جائے گا۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم کرنا ہے۔ ظالم جو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، اگر ان کو معاف کر دیا جائے گا تو مظلوموں پر ایسا لگے گا اور زیادہ ظلم ہو رہا ہے، بجائے ان کے مدد کے ان کو اور زیادہ زیادتی برداشت کرنی پڑ رہی ہے کہ ظالم کو معاف کر دیا گیا۔ قوت عمل یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ ٹالا جائے۔ یہ بہت بچپن سے ہم سنتے بھی آ رہے ہیں، اور یہ آپ سب طالب علموں کے لیے سب سے اہم نصیحت ہے کہ آج کا کام جلدی کر لیا جائے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، بعد میں کر لے جائیں گے۔ جلدی جلدی اپنے سارے کام کریں۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور کم ملنا عافیت ہے۔ یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ زیادہ ملیں گے تو آپ کی قدر کم ہو جائے گی، اس لیے کم ملنا جو ہے عافیت ہے، خیر ہے۔ اسی طرح کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، یہ بھی سب ہمارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہیں: اگر تو گناہ ہی پر آمادہ ہے تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں خدا نہ ہو۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، ہمارے ہر عمل سے واقف ہیں، تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے، کوئی ایسا گناہ نہیں کر سکتے جس کو اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہے ہوں۔ جو اپنی جوتی آپ گانٹھ لیتا ہے، غلام کی عادت کرتا ہے، اپنے کپڑے خود دھوتا ہے اور ان میں پیون لگا لیتا ہے، وہ غرور و تکبر سے پاک ہے۔ مطلب یہ سارے کام خود کرے گا تو اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں آئے گا۔ مسلم کی ذلت کا سبب دین سے غفلت ہے، نہ کہ بے زری۔ مطلب مسلمانوں کو جو بے عزتی مل رہی ہے، عزت نہیں مل رہی ہے، اس کا سبب، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے، اس کی وجہ، اس کا کاز یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے دین سے غفلت کرتے ہیں۔ لاپرواہی، غفلت اور سستی، یہ جو ہے ان کا، اس کا سبب ہے زوال کا۔ نومائے الہی کا بے محل صرف کرنا کفران نعمت ہے۔ نومائے الہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کا غلط استعمال کرنا، فضول خرچی کرنا، ان کو ضائع کرنا، یہ سب بھی ناشکری ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے چین رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم گناہ کر لیتے ہیں لیکن
ہمارا نفس ہمیں ملامت کرتا رہتا ہے، ہمیں گلٹی فیل ہوتا رہتا ہے، اسی لیے گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر ہم کر لیں گے تو وہ ہمیں ہر وقت بے چینی رکھے گا. مجھے دنیا میں 3 چیزیں مرغوب ہیں: قرآن کی تلاوت کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال. کارخانہ قدرت میں تفکر و تدبر بھی عبادت ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی جو دنیا ہے اس میں بہت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، ان سب کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، یہ بھی عبادت میں داخل ہے. علم بغیر عمل ایک آزار، اور عمل بغیر اخلاص محمل و بیکار ہے. علم پر عمل نہ کیا جائے تو علم بیکار ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے ایک تکلیف بن جاتا ہے. اور جو عمل ہے اس میں بھی اخلاص ہونا ضروری ہے، ہماری نیت صحیح ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ بھی بیکار ہے. دانا وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے، نہ کہ دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو. دانا کہتے ہیں عقل مند کو. مطلب عقل مند وہ شخص ہے جو دوسروں کے واقعات سن کر، باتیں سن کر نصیحت حاصل کرے. ایسا نہ ہو کہ خود وہ دوسروں کے لیے کوئی تماشا بن جائے یا دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل کریں. ہمسائے کی بدخواہی اور نیکیوں کے ساتھ برائی انتہائی شقاوت ہے. مطلب پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اگر ہم ان کے ساتھ برا کریں گے اور نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ رویہ غلط ہوگا، برا ہوگا، تو یہ بدبختی ہے، شقاوت ہے. ٹھیک ہے، محرومی ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. عیب چی کو کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے. مطلب جس کی عادت ہوتی ہے دوسروں میں عیب ڈھونڈنے کی، وہ کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈتا ہی رہتا ہے. اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس سے مخفی رکھ، البتہ اگر تیرے ساتھ احسان کیا جائے تو اسے ظاہر کر. مطلب ہم جو دوسروں کے ساتھ کوئی اچھا احسان مندی کا کام کریں، احسان کا معاملہ کریں، تو ہمیں اسے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اسے چھپا کر رکھنا چاہیے، اسے جتانا نہیں چاہیے. لیکن کسی نے اگر ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے، اسے بھلانا نہیں چاہیے، اسے ظاہر کرنا چاہیے. جو بات معلوم نہ ہو اس کے معلوم کرنے میں شرم محسوس نہ کرو. مطلب اپنے علم میں اضافہ کرو. کچھ اگر معلوم نہیں ہے تو اسے ضرور معلوم کر لو. کسی کے گرنے پر مت ہنسو، خدا جانے کل تمہارا کیا حشر ہو. اگر آپ کو کوئی مشکل میں نظر آتا ہے تو آپ اس کے اوپر مت ہنسیں، کیا پتہ آپ بھی اسے 2 4 ہو جائیں، کل آپ کا بھی یہی حشر ہو. صاحب علم کو حقیر نہ سمجھو، خواہ پھٹے حال ہوں. بے وقوف کو بڑا نہ سمجھو، خواہ وہ کسی بڑے عہدے ہی پر فائز ہو. مطلب جو علم والے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اور بے وقوف لوگوں کو چاہے وہ کتنے بھی بڑے عہدے پر فائز ہوں ان کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. علم کی قدر کرنی چاہیے، صاحب علم کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے ظاہری طور پر ان کی حالت کتنی بھی خستہ ہو. عجلت پسندی سے جواب دینے والا ٹھیک جواب نہیں دیتا. مطلب جلد بازی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. جلد بازی سے جواب بھی غلط ملتا ہے، کام بھی خراب ہوتا ہے. لہٰذا ہر کام اطمینان سے کرنا چاہیے. کہاوتیں اور مثالیں عقل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں. نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. مطلب جتنی بھی نصیحتیں ہیں، جتنی بھی مثالیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں جو مطلب اس پہ غور کرتے ہیں، اس کو عمل میں لاتے ہیں. اور جو نادان ہیں وہ سرسری نظر سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. آگے ہیں آپ کے یہ الفاظ معنی. پھر ہیں خالی جگہ اور جملے اور تھوڑے سے سوال جواب. واحد جمع ہیں اور سابقے لاحقے ہیں. اس میں سب سے زیادہ آسان کام جو ہے یہ خالی جگہ ہے. چلیں ہم پہلے یہ کر لیتے ہیں. ڈیش کے سبب کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا بخلاف مال کے. تو یہ آپ نے ابھی سبق میں سنا ہے، اس میں آئے گا علم. ڈیش سحر خیزی میں پرندوں کا تجھ پر سبقت لے جانا تیرے لیے ڈیش ہے. ظالموں کو مظلوموں پر ظلم ہے. اگر تو گناہی پر آمادہ ہے تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں ڈیش نہ ہو. گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو ڈیش رکھتا ہے. سب سے پہلے والے اس میں آئے گا، اس میں پہلے میں لکھنا ہے ہمیں علم. اور یہ جو پہلا ڈیش ہے یہ غلط ہے. سحر خیزی میں پرندوں کا تجھ پر سبقت لے جانا تیرے لیے، یہاں پہ لکھا جائے گا باعث ندامت. ظالموں کو ڈیش مظلوموں پر ظلم ہے، اس میں لکھنا ہے معاف کرنا. اگر تو گناہی پر آمادہ ہے تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں خدا نہ ہو. گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے چین لکھا جائے گا. ٹھیک ہے.
آگے ہے آپ کا یہ عملی سرگرمی ہے، یہ آپ کو ہم بتائیں گے کیسے کرنی ہے۔ سبق نمبر 21، خلفائے راشدین کے اقوال زرعی، الفاظ معنی۔ خلفائے راشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بننے والے 4 خلیفہ یا نائب۔ اقوال فرمان یا قول کی جمع سینگز۔ زرعی سنہرے، آبائی وطن باپ دادا کی جگہ۔ سرکاری گورنمنٹ، محکمہ تعلیم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ وابستہ جڑے رہے، کم و بیش کم اور زیادہ یعنی تقریباً۔ درس گاہ پڑھانے کی جگہ۔ نظامت یعنی منظم کرنا۔ طلب پر، چاہت پر، فرمائش پر۔ تاحیات زندگی بھر۔ درسیات پڑھائے گئے سبق۔ دینی رجحان، مذہبی شوق۔ دعوتی بھلائی کی طرف بلانے کا کام۔ نقطۂ نظر، سوچ، پوائنٹ آف ویو۔ خوش اسلوبی، اچھے طریقے سے اجاگر نمایاں کرنا۔ نفسیات، نفس کا علم یا ذہن کا علم، سائیکولوجی۔ 52 ہند و پاک، ہندوستان پاکستان میں۔ یکساں برابر، مقبول مشہور پسند کیا گیا۔ ششم چھٹا، ماخوذ اخذ کیا گیا لیا گیا۔ گلا شکوہ شکایت، راحت آرام، آرزو خواہش۔ خضاب، ایک دوا جس کے لگانے سے سفید بال وقتی طور پر کالے ہو جاتے ہیں۔ سحر خیزی، صبح بہت جلدی جاگنا۔ سبقت لے جانا، آگے نکل جانا۔ باعث ندامت، شرمندگی کی وجہ۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، تلافی غلطی یا نقصان کا بدلہ پورا کرنا، بھرپائی۔ مستقبل آنے والا دور، بری صحبت غلط لوگوں میں اٹھ بیٹھ۔ صحبت مجلس، بدرجہ بہت زیادہ کئی درجے۔ اطاعت اتباع، پیروی کہنا ماننا۔ مخاطب جس سے خطاب کیا جائے۔ خلق اچھی عادت۔ رد عمل، کسی عمل کے جواب میں ہونے والا عمل، کام کے اثر کا اظہار یعنی ری ایکشن۔ طمع لالچ، مترادف برابر۔ ظالم زیادتی کرنے والا، مظلوم زیادتی سہنے والا، اور ظلم کا مطلب ہے زیادتی۔ قوت عمل، عمل کی طاقت، پکا ارادہ۔ حکمت عقل مندی۔ عافیت خیر، آمادہ تیار۔ عیادت بیمار کی خیریت پوچھنا، بیمار پرسی۔ پیون، پھٹے کپڑے پر دوسرا کپڑا لگا کر سی لینا یعنی پیچ لگانا۔ تکبر غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ ذلت بے عزتی، بے زری یعنی زر کے بغیر، غریبی جس کے پاس زر نہ ہو۔ نعمائے الہی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ بے محل غلط، صرف کرنا خرچ کرنا۔ کفران نعمت، نعمت کی ناشکری۔ مرغوب پسندیدہ۔ کارخانہ قدرت، دنیا۔ تفکر فکر کرنا، تدبر خوب غور کرنا، آبزرویشن۔ آزار بیماری تکلیف۔ محمل بیکار۔ دانا عقل مند، اور دانا کا اپوزٹ ہوتا ہے متضاد، نادان۔ عبرت نصیحت، ہمسایہ پڑوسی۔ بدخواہی برا چاہنا۔ شقاوت بدبختی، محرومی۔ عیب چیں، عیب ڈھونڈنے والا، برائی چننے والا۔ مخفی پوشیدہ چھپا ہوا، ظاہر نمایاں۔ صاحب علم، علم والا۔ حقیر کمتر۔ عجلت پسندی، جلد بازی۔ نادان بے وقوف۔ احسان اچھا سلوک۔ عالم دنیا کے لوگ، اور عالم علم والا یعنی جاننے والا، اسکالر۔ یہ سبق ایسا ہے، اس کو بہت آرام سے اور غور سے اور اچھی طرح پڑھنا ہے، اس لیے ہم اس کو 2 حصوں میں کریں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے اب ہم آپ کو پہلے ویسا کام کرا دیتے ہیں۔ جملوں میں استعمال۔ سبقت لے جانا کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا مستحسن ہے یعنی پسندیدہ ہے۔ پھٹے حالوں، ہمیں اپنے پیسوں سے پھٹے حالوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ندامت، ندامت کا مطلب ہے شرمندگی، ہمیں استغفار ندامت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ غلطی پر ندامت آئندہ گناہ سے باز رکھتی ہے۔ مرغوب یعنی پسندیدہ، بریانی سب کی مرغوب غذا ہے، بنگال کی مرغوب غذا مچھلی ہے۔ رد عمل یعنی ری ایکشن، میری ڈانٹ کا رد عمل یہ ہوا کہ علی نے لکھائی درست کر لی یا اچھی کر لی۔ استاد کی سزا کا رد عمل ہوا اور بچے وقت پر جماعت میں آنے لگے۔ واحد جمع، عمل کا لکھنا ہے اعمال، عالم کا لکھنا ہے علماء، مجلس مجالس، عیوب عیب اور حرکات حرکت۔ آگے ہیں آپ کے سابقے اور لاحقے۔ اب میں آپ کو مختصر بتا دیتی ہوں کہ
کسی بھی لفظ کے ساتھ کوئی بامعنی لفظ جوڑ کر جو نیا لفظ بنایا جاتا ہے وہ بھی بامعنی لفظ ہوتا ہے، تو وہ سابقہ اور لاحقہ ہوتا ہے، اور شروع میں لگایا جائے تو سابقہ ہوتا ہے اور بعد میں لگایا جائے تو وہ لاحقہ ہوتا ہے۔ اور آپ اس کو آسانی سے ایسے یاد کر سکتے ہیں کہ سین پہلے آتا ہے نا، تو جو لفظ پہلے آئے گا وہ سابقہ ہوگا، اور لام بعد میں آتا ہے تو جو بعد میں آئے گا وہ لاحقہ ہوگا۔ جیسے صاحب علم ہے تو اس میں صاحب جو ہے وہ سابقہ ہے، ہوش مند میں مند بعد میں آ رہا ہے تو وہ لاحقہ ہے، خطرناک میں ناک بعد میں آ رہا ہے تو وہ لاحقہ ہے، بے دین میں بے پہلے آ رہا ہے تو یہ سابقہ ہے، اور بدخواہی میں بد پہلے آ رہا ہے تو یہ سابقہ ہے۔ اسی طرح کے تین تین بامعنی الفاظ اگر ہم بنائیں تو ہو جائے گا صاحب نصاب اور صاحب اولاد، صاحب حیثیت۔ بے سے بنائیں تو بے جان، بے ادب، بے درد، اور بد سے بنائیں تو بد اخلاق، بد نیت اور بد سلیقہ۔ یہ تو ہو گئے سابقے۔ اب ہمیں بنانے لاحقے، مطلب جو بعد میں لگایا جائے ورڈ۔ دولت مند، صحت مند، عقل مند، دردناک، افسوسناک اور دہشت ناک۔ اور اگر آپ کو سابقے اور لاحقے سمجھ میں نہیں آئے ہیں تو میں آپ کو شارٹس میں گرامر ورک میں سمجھا دوں گی۔ آگے ہے ہماری عملی سرگرمی۔ علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اس کا پہلا مصرع کیا ہے، یہ شعر کس نظم میں ہے، وہ نظم کس مجموعے میں ہے، اپنے استاد سے معلوم کر کے اپنی بیاض میں تحریر کیجئے، مطلب اپنی ڈائری میں لکھیے۔ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ کتاب کا نام ہے ضرب کلیم، نظم کا نام ہے مسلمانوں کا زوال یعنی ڈکلائن آف مسلم۔ اور یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اس کو آپ اچھی سی رائٹنگ میں اپنی ڈائری میں لکھیں اور اسے یاد کیجئے۔ اور دوسرا جو وہ ہے کہ اقوال لکھنے ہیں، اس کو ہم آپ کو ڈسکرپشن میں بتا دیں گے۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔